ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آج ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہم شادیاں کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کتنی بہترین شادی تھی، کیا کھانا تھا، کیا دھولا تھا، کتنا سجایا گیا تھا، کتنا جہیز تھا۔ یہ آج ہماری سوچ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے اندر شادی کرو، تو کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دماغ میں جو بھوسا بھرا ہے کہ محرم اور صفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے تو شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 4 مہینوں کی قسم کھائی ہے، 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں سے محرم ہے۔ اس محرم کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آج عاشورے کا دن ہے، آج عاشورے کا دن ہے۔ عاشورہ اس کو کہتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس عاشورے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس سے ہم باخبر ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، 10 محرم کی خاص فضیلت ہے، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ 10 محرم کو حضرت حسین کو قتل کیا گیا، اس کے غم میں روزہ رکھا جاتا ہے بعض لوگوں کے دماغ میں۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ عاشورے کا جو روزہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل بھی روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت میں عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال بعد ہوا ہے، اور یہ عاشورے کی فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال بعد ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت جو ہوا ہے وہ بھی عاشورے کے دن ہی ہوا ہے۔ حضرت امام حسین جو شہید ہوئے ہیں وہ دن یوم عاشورہ کا تھا، تو حضرت امام حسین کی شہادت کی فضیلت اس عاشورے کے دن ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت کی فضیلت اور مزید بڑھ گئی۔ لیکن امام حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ روزہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ روزہ پہلے سے فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مستحب قرار دیا، اس کو سنت قرار دیا کہ اس روزے کو رکھو۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ شہادت کا روزہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے طے ہے۔ تو آج لوگوں نے اس روزے کو امام حسین کی شہادت سے جوڑ دیا، امام حسین کی شہادت سے جوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ روزہ الگ چیز ہے، شہادت الگ چیز ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ امام حسین کی شہادت بھی یوم عاشورہ کے دن ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پہلے جو روزے کی فرضیت بیان کی وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔
تو آج بعض لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ شہادت کا دن ہے، اور اس لیے جو ہے نوحہ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عاشورہ کے دن، محرم کے دن یہ ماتم منانا اور نوحہ منانا یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں کا انتقال ہو جائے، کیا ہم ڈھول بجائیں گے؟ کیا ہم ناچیں گے؟ کیا ہم اپنے بدن کو پھاڑیں گے؟ جب ہم اپنی ماں کے لیے یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، نواسے ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ہیں، تو ان کے انتقال پر ایسا نوحہ منانا، ایسا ماتم منانا، اپنے جسم کو پھاڑنا اور رونا، ڈھول بجانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنے بچے کے موت پر ہم نہیں کر سکتے، جب اپنے گھر کے افراد کے موت پر ہم یہ نہیں کر سکتے، تو آل رسول کے لیے آپ ان کا ماتم کیوں مناتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسلام کے اندر محرم کے تعلق سے جو فضیلتیں آئی ہے وہ عاشورہ کے تعلق سے آئی ہے، وہ یوم عاشورہ کے تعلق سے آئی ہے، امام حسین کی شہادت پر نہیں آئی ہے۔ ارے غم ان کا منایا جاتا ہے، ماتم ان کا منایا جاتا ہے جو انتقال کر گئے، امام حسین انتقال نہیں کر گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا کہ اس کو مردہ تک مت کہو۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو مردہ تک نہ کہو، وہ قبر میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو امام حسین کا ماتم منانا، ان کا مذاق اڑانا ایسا ہے جیسے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ آل رسول کا مذاق اڑانا، نبی کا نواسے کا مذاق اڑانا تو ہمارے ایمان کا نکلنے کا خطرہ ہے، اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عاشورہ کا جو فضیلت آئی ہے وہ روزہ کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ آج 10 محرم کو جو لوگ اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر مزید خرچ کرے، اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلائے۔ یہ اس سے محرم سے کچھ تعلق نہیں ہے، امام حسین سے کچھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا لباس پہنائے گا، اچھے کپڑے پہنائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا تو آئندہ سال تک اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آج کی فضیلت یہ ہے کہ آج کی جو ہے آج کا دن آپ اپنے گھر جائیے اور اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیے اور اچھا سا اچھا کھانا پکوائیے اور اپنے بیوی بچوں پر خوب خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی بڑی فضیلت لکھی ہے، اگر آپ اس دن اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ کے گھروں کے اندر خوب برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ آج کے دن کی فضیلت ہے، ایک روزے کی فضیلت ہے، دوسری جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ محرم کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو محرم کے اندر جو خرافات پیدا ہو رہے ہیں، جو بدعات پیدا ہو رہے ہیں، جو آل رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو اللہ کا ماننے والا اور اللہ کے نبی کو ماننے والا، جو اللہ کا عاشق ہوگا، جو نبی کا عاشق ہوگا، جو آل رسول کا عاشق ہوگا، وہ ماتم نہیں مناتا۔ جب اپنے بچوں کا ماتم اس طرح نہیں منایا جاتا ہے تو آل رسول کا ماتم کیوں مناتے ہو؟ آل رسول کا ماتم کیوں مناتے ہو؟ تو آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر عہد کرے، ارادہ کرے کہ لوگ جو چاہے کرے، لیکن ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے، ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے، آپ کے ایمان کا نکلنے کا خطرہ ہے، آپ کا اسلام کا نکلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ آپ آل رسول کا مذاق اڑتے ہوئے اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
آپ کو تسلی ہو رہی ہے, آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے, لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اپنے امتی کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک کے دربار میں بھی پیش ہوتے ہیں. تو جب یہ ہمارے اعمال اپنے نواسے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا مذاق اڑانا, اس کے اندر ہمارا شریک ہونا, یہ سب اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. جب پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نبی کے دربار میں پیش ہوں گے تو نبی پر کیا بیتے گی, نبی پر کیا بیتے گی. میں اس امت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھائے اور ان کے اوپر کوڑا کچرا پھینکا گیا اور اپنے پیٹ پر پتھریں باندھے. اس امت کے لیے انہوں نے آخری دم تک دعائیں کرتے رہے. آج یہ امت ان کے نواسے کا مذاق اڑا رہی ہے اور مذاق اڑانے کو دیکھ رہی ہے. سڑک پر ایک ایسا ہجوم جمع ہوا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اغیار بھی دیکھ رہے ہیں, مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے نبی کے دل پر کیا بیتے گی جب نبی ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن. جب دنیا میں رہ کر ہم نے نبی کو ناراض کر دیا, اللہ کو ناراض کر دیا, تو میرے بھائیوں اس لیے کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے والے اعمال نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کٹنے والے اعمال ہے. آج ہم کو ایسے اعمال کرنا ہے جس اعمال کو دیکھ کر اللہ ہمارا ہو جائے گا, نبی ہمارے ہو جائیں گے. پھر ہمارے جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب سے ایسا پورا فرمائیں گے جیسے اس ولی کے لڑکیوں کے نکاح کا انتظام اللہ نے کر دیا, تو ہمارے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے انتقال کے بعد ایسے مسائل کو, ایسے اسباب پیدا فرما کر ہمارے کام کو نمٹا دیں گے. تو میرے بھائیوں ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.